کوئی اصل ہے اور اس میں کوئی عیب ہے، واقعی عیب ہے، اور تمہیں معلوم ہو گیا تو لا یغتب بعضکم بعضا، خبردار کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت کے معنی کیا ہے؟ کہ اس میں عیب پایا جاتا ہے لیکن آپ کو اس کے عیب کے بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ مذاق اڑانے میں کوئی عیب ہونے کی شرط نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہو گیا، لیکن قرآن نے اس کے بعد کہا کہ خیر یہ تو ایک غلط بات ہو گئی، اس کے علاوہ اگر واقعی عیب پایا جاتا ہے اور تمہیں کسی کا عیب معلوم ہو گیا ہے تو ہم اجازت نہ دیں گے کہ تم کسی کا عیب بیان کرو۔ اور درمیان میں ایک اور ہدایت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی کا عیب نہیں معلوم ہے تو عیب کا تلاش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کی برائی کرنا چاہتے ہیں اور قرآن نے کہہ دیا خبردار اگر برائی نہیں ہے تو تمہیں اس کا مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے، اور ہم اس تلاش میں رہتے کوئی برائی مل جائے تاکہ اس قانون سے بچ جائیں۔ قانون کیا ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ، مذاق انہیں باتوں اڑایا جاتا ہے جن میں عیب ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، لہذا مذاق سے بچنے کے لیے عیب ڈھونڈ لیں۔ خدا نے منع کر دیا خبردار کسی مومن کے عیب کو تلاش نہ کرنا۔ اب کیا کریں؟ تو خدا کرے ہم سے کوئی اور بتا دے تاکہ ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ لہذا ہر طرف کان لگائے ہیں، کوئی کسی کا عیب بیان کر رہا ہو تاکہ ہم ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی زحمت سے بچ جائیں، اور خدا یہ نہ کہ تم نالائق ہو، تم نے عیب تلاش کیا ہے۔ ہم کہیں خدا تلاش کہاں کیا، وہ تو ہم کو یہی معلوم ہو گیا تھا۔ تو پروردگار نے اگر معلوم بھی ہو جائے تو خبردار بیان نہ کرنا۔ ہے کیا مجبوری؟ اب زبان کھلے تو کہاں کھلے؟ بقول شخص ان قوانین کو سننے کے بعد تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یا گوند لگا کے ہونٹوں کو چپکا دیا جائے یا سوئی ہنسی دیا جائے۔ اور مسلمان کے بعد بولنے کے موضوعات ہی کیا ہیں؟ کوئی حضرت فضلہ کے خاندان کا تو ہے نہیں کہ قرآن سے بات کرے گا، کوئی ویسا تو ہے نہیں کیا حدیث سے بات کرے گا۔ یہی سب باتیں ہیں، ان کا مذاق، ان کا استہزاء، ان کی غیبت، ان کی برائی، ان پر بہتان، ان پر الزام، اگر یہ سب بھی چلا گیا تو مسلمان سماج میں بچے گا کیا؟ اس کے معنی کہ ہر مسلمان خالی چپ کر روزہ رکھ لے بس اور دن بھر خاموش بیٹھا رہے۔ غور کیا آپ نے؟ حالانکہ اسلام چپ رہنے سے بھی راضی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچے کہ آپ چپ بیٹھے رہیں، یہ بھی نہیں، اسلام اس سے بھی راضی نہیں۔ ادھر اسلام میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ بیان کی ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ کا احسان یہ ہے کہ پیدا کر کے تم کو بیان سکھایا ہے۔ تو اگر چپ رہنا ہی کوئی ہنر ہوتا تو بیان کیوں سکھایا تھا؟ چپ رہنا ہی سکھا دیا ہوتا، زبان کو بولنا سکھایا ہی نہ ہوتا سب چپ ہی رہ جاتے۔ نہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ چپ رہو، بس میں نے بات تمام کر دی ہے، اس جملے کو نگاہ میں رکھیں گے، باقی انشاءاللہ آئندہ گزارش کروں گا۔ یعنی خدا نے بیان کو خدا کا انعام، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت قرار دیا، اور انسان کا ہنر ہے بیان، اور اتنے راستے بیان کے روک دیے۔ مذاق نہیں، غیبت نہیں، بہتان نہیں، الزام نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، جھوٹ نہیں۔ بیان ہونا چاہیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہم جب دونوں طرف سے تم کو پابند بنا دیں تو تمہیں یہ سوچنے کا موقع ملے کہ پھر ایسی چیزیں تلاش کرو، ایسی باتیں تلاش کرو کہ جن سے قوت بیان کا اظہار ہو سکے۔ اور جب یہ جستجو پیدا ہو جائے گی تب قرآن کی قدر ہوگی، تب حدیث کی قدر ہوگی، تب مذہب کی قدر ہوگی، تب اخلاقیات کی قدر ہوگی، تب بہترین باتوں کی قدر ہوگی، تاکہ بیان کا حق بھی ادا ہو جائے اور انسان جرم میں مبتلا بھی نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات علی محمد و آلہ